خدا یسوع کے پرفضل جلالی اتم لا خطا لا تبدیل نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں آپ کا خادم پاسٹر ساحل یونس یوسف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیں میرے عزیز و کلام خداوند کو میرے ساتھ کھولیے۔ مقدس مرکز کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 25ویں آیت سے لے کر 34ویں آیت مقدسہ تک، اور یہاں پر یوں رقم ہے: پھر ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی، یسوع کا حال سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی، اور فی الفور اس کا خون بہنا بند ہو گیا، اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں نے اس بیماری سے شفا پائی۔ یسوع نے فی الفور اپنے میں معلوم کر کے کہ مجھ میں سے قوت نکلی، اس بھیڑ میں پیچھے مڑ کر کہا، کس نے میری پوشاک چھوئی؟ اس کے شاگردوں نے اس سے کہا، تو دیکھتا ہے کہ بھیڑ تجھ پر گری پڑتی ہے، پھر تو کہتا ہے مجھے کس نے چھوا؟ اس نے چاروں طرف نگاہ کی تاکہ جس نے یہ کام کیا تھا اسے دیکھے، اور عورت جو کچھ اس سے ہوا تھا محسوس کر کے ڈرتی اور کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر پڑی اور سارا حال سچ سچ اس سے کہہ دیا۔ اس نے اس سے کہا، بیٹی تیرے ایمان سے تجھے شفا ملی، سلامت جا اور اپنی اس بیماری سے بچی رہ۔ انجیل مقدس کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ آئیں عزیزو، میں چاہتا ہوں کہ چند پل کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کیجئے تاکہ ہم دعا کریں، خداوند پاک روح ہماری مدد و رہنمائی کرے، اور خداوند کا کلام جو زندگی رکھتا ہے اور زندگی دیتا ہے، آج کے کلام کا مکاشفہ میرے اور آپ کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند پاک خدا، دل کی گہرائیوں سے تیری شکر گزاری، تیری تعریف اور تیری حمد کرتے ہیں خداوند، ان خوبصورت لمحات کے لیے کہ ہم تیرے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ خداوند، ہم سبوں کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک چھو، تیرے پاک روح کی دگنی آنکھ ہماری زندگیوں میں کام کرے، سننے والے کان، سمجھنے والا ذہن اور قبول کرنے والا دل عطا فرما، اور آج کا کلام ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، یسوع کے نام میں آمین۔ میرے عزیزو، آج جو حوالہ پڑھا گیا، اس حوالے کو آپ نے کئی بار خود بھی پڑھا ہوگا اور کئی بار آپ نے خدا کے خدام سے سنا بھی ہوگا، اور اس پر خداوند کے کلام کی خوبصورت باتیں آپ نے سن کر ان سے ضرور برکت پائی ہوگی۔ میرے عزیزو، یہ حوالہ ہمیں مقدس متی رسول کی انجیل میں بھی ملتا ہے، اور یہی حوالہ ہمیں مقدس لوکا طبیب و حکیم کی انجیل میں بھی ملتا ہے۔ اور ہمیشہ کی طرح میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑی باریک بینی کے ساتھ اس واقعہ کو سمجھیں کہ حقیقت میں یہاں پر کیا ہوا تھا، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ خود کو اسی جگہ پر لے جائیے، اسی مقام پر لے جائیے جہاں پر یہ واقعہ رونما ہوا، اور آپ عینی شاہد بن کر دیکھیے کہ حقیقت میں اس وقت ہوا کیا تھا۔ میرے عزیزوں، یہ کہانی ڈائریکٹ اس عورت کی نہیں ہے، بلکہ یہ کسی کی کہانی ہے، اور اس کی کہانی کا یہ حصہ بن گئی۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ اوپر والی آیات کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یائر جو کہ عبادت خانے کا سردار تھا، اس کی 12 سال کی بیٹی بیمار ہے، وہ بستر مرگ پر ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح ناصری کے پاس خود آتا ہے، اس کی منت کرتا ہے، اسے سجدہ کرتا ہے، اور اسے کہتا ہے کہ اے ربی، اے استاد، تو میرے گھر میں چل، میری 12 سال کی بیٹی جو کہ بیمار ہے اور بستر مرگ پر ہے، اور اس پر ہاتھ رکھ اور دعا کر تاکہ وہ صحت مند ہو جائے، تاکہ وہ ہر قسم کی بیماری سے چھٹکارا پائے اور کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا مجھے یا میرے گھرانے کو کرنا نہ پڑے۔ میرے عزیز و خداوند یسوع مسیح ناصری اس کے ساتھ
جو ہے وہ جانے کے لیے تیار ہے، اور وہ اور اس کے شاگرد راستے میں اس سردار کائن جس کا نام یائر ہے جا رہے ہیں، اور اسی راستے میں اس عورت کے ساتھ یہ واقعہ رونما ہو گیا۔ میرے عزیزو، ہمیشہ کی طرح میں یہی کہوں گا کہ آپ کبھی خلوت میں بیٹھ کر خداوند سے کہیے گا کہ خداوند تو ہمارے دل کی آنکھوں کو روشن کر اور ہمیں بتا کہ حقیقت میں ان آیات کے اندر اس واقعہ کے ذریعہ سے تو ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے اور کیا تیری پاک مرضی ہے، تاکہ ہم اس واقعہ کو اس نظر سے دیکھیں جس نظر سے تو دیکھتا ہے اور جس نظر سے تیرا پاک روح ہمیں دکھانا چاہتا ہے، تاکہ وہ پیغام، وہ میسیج جو تو اس واقعہ کے وسیلہ سے ہم تک پہنچانا چاہتا ہے، ہم اسے سمجھ سکیں اور برکت پا سکیں۔ تو میرے عزیزو، لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری راستے میں جا رہے ہیں کہ ایک عورت کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہو گیا ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پر عورت کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کس کی بیٹی تھی، کس کی ماں تھی، کس کی بیوی تھی، کس کی بہن تھی، یا کس گاؤں سے، کس شہر سے، کس قبیلے سے، کس نسل سے یا کس قوم سے اس عورت کا تعلق تھا۔ صرف یہ بتایا گیا ہے کہ ایک عورت جو ہے اس کا راستے میں خداوند یسوع مسیح ناصری کے ساتھ سامنا ہو گیا، اور اس نے خداوند یسوع مسیح کی پوشاک کو چھوا اور وہ شفا پا گئی۔ میرے عزیزو، آج 3 پوائنٹس کی بجائے میں چند ایسی باتیں ہیں جو آپ ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ ان نکات کو، ان باتوں کو، ان پوائنٹس کو جو کہ خداوند نے میری زندگی میں رکھے، جنہیں میں نے سیکھا، ضرور غور سے سنیے گا، اور میرا کبھی ایمان ہے کہ خداوند آج کے ان پوائنٹس، ان نکات اور ان باتوں کے وسیلہ سے جو میں آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں، آپ کو برکت ملے گی۔ میرے عزیزو، لکھا ہے کہ ایک عورت 12 برس سے خون میں مبتلا تھی، اس کے جسم سے خون جاری و ساری تھا اور وہ بند نہیں ہو رہا تھا۔ جب ہم مقدس متی رسول کی انجیل اور اس کے بعد مقدس لوکا طبیب و حکیم کی انجیل کو پڑھتے ہیں اور ان دونوں اناجیل کا مرکز کی انجیل کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں، جانچ پڑتال کرتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ جن نکات کو مقدس مرکز نے ریز کیا ہے، اٹھایا ہے، جن پر اس نے بات کی ہے، مقدس لوکا طبیب و حکیم یا مقدس متی رسول، انہوں نے اس طور سے نہیں نکات کو اٹھایا جس طرح مقدس مرکز نے اپنی انجیل میں ان نکات کو اٹھایا ہے اور اس واقعہ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ لکھا ہے مقدس لوکا طبیب و حکیم کہتا ہے کہ عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا، وہ آئی اور وہ کئی جو ہے وہ طبیبوں، حکیموں، فزیشنز اور جو ڈاکٹرز ہیں ان کے پاس گئی، لیکن وہ صحت مند نہ ہو سکی، وہ اچھی نہ ہو سکی۔ میرے عزیزو، جب مرکز کی انجیل کو ہم پڑھتے ہیں، غور کیجئے گا، مقدس مرکز کہتا ہے کہ وہ ڈاکٹرز کے پاس گئی، وہ فزیشنز کے پاس گئی، وہ طبیبوں کے پاس گئی، لیکن وہ طبیبوں، ڈاکٹروں اور فزیشنز کے پاس جانے کے بعد اور زیادہ بیمار ہو گئی۔ میرے عزیزو، یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ وہ جا تو صحیح جگہ پر رہی تھی، وہ صحیح راستہ پر گامزن تھی، کیونکہ جس بیماری میں وہ مبتلا تھی، اس بیماری کے حل کے لیے اس نے ڈاکٹرز کے پاس، اس نے حکیموں کے پاس اور اس نے طبیبوں اور معالج کے پاس ہی جانا تھا۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے اور لمحہ فکریہ یہ ہے کہ وہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہی تھی، وہ صحیح جگہ پر جا رہی تھی، صحیح ان لوگوں کے پاس جا رہی تھی تاکہ وہ اپنی اس بیماری سے چھٹکارا پائے، مخلصی پائے، نجات پائے اور چھڑائی جائے۔ لیکن مقدس مرکز اس نقطے کو اٹھاتا ہے کہ وہ مختلف ڈاکٹرز کے پاس جاتی رہی، مختلف طبیبوں کے پاس جاتی رہی، لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کی بیماری رفع ہو جاتی، ختم ہو جاتی یا کم ہو جاتی، لیکن مقدس مرکز اس نقطے کو اٹھاتا ہے کہ جتنے زیادہ ڈاکٹرز کے پاس وہ گئی، جتنے زیادہ ڈاکٹرز کو وہ وزٹ کرتی رہی، اس کی بیماری اور زیادہ بڑھ گئی۔ میرے عزیزو، اسے بلڈ کا ایشو تھا، وہ ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا، لیکن اب وہی مسئلہ ایک بڑی بیماری کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ میرے عزیزو، سوچنے والی بات یہ ہے
کہ اگر کوئی بیمار صحیح جگہ پر جا رہا ہے اور وہاں پر بھی اس کا علاج نہیں ہو پا رہا تو وہ کہاں پر جائے گا؟ اب اگر میں اپنے نقطے کو بڑی باریک بینی کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کروں تو اگر کسی شخص کو کوئی روحانی مسئلہ ہے اور وہ روحانی ڈاکٹرز کے پاس جا رہا ہے، وہ روحانی جو معالج ہیں ان کے پاس جا رہا ہے، یا وہ ان لوگوں کے پاس جو کہ روحانیت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور جو روحانی مسائل کو حل کر سکتے ہیں، اگر کوئی شخص جو کہ روحانی مسائل میں مبتلا ہے ان کے پاس جاتا ہے اور وہاں پر بھی اسے اس کا حل نہیں ملتا بلکہ اس کی روحانی بیماری یا روحانی مسئلہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو پھر انسان کیا کرے اور کس کے پاس جائے؟ میرے عزیزو، جو بات میں نے سمجھی اور سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اگر اپنے زور بازو سے، اگر ہم اپنی حکمت دنائی اور عقل سے ایک لسٹ بنا رہے ہیں اور اس لسٹ میں ہم نے ٹاپ پر جو ہے وہ ڈاکٹرز، فزیشنز اور جو معالج ہیں یا طبیب ہیں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں اور اینڈ پر ہم نے یسوع کا نام لکھا ہوا ہے، تو خداوند اس طرح ممکن بنا دیتا ہے کہ وہ ڈاکٹرز کے پاس تو لوگ جا رہے ہیں کہ وہاں سے ان کی بیماری کا حل مل جائے، لیکن خداوند یہ رکاوٹ ڈال دیتا ہے، خداوند جو ہے وہ ایسا ممکن کر دیتا ہے کہ وہاں پر جانے کے باوجود انسان کے مسائل حل نہیں ہوتے اور آخر میں وہ یسوع کے پاس ہی آتے ہیں، کیونکہ خداوند یہ چاہتا ہے کہ خداوند کا جلال ظاہر ہو، اور خداوند اپنے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے اپنا جلال ظاہر کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، 12 سال سے ایک عورت کے خون جاری تھا۔ اگر آپ انگلش ورژن پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے فاؤنٹین، یعنی عام خون نہیں بہہ رہا تھا بلکہ ایک فوارے کی طرح، اور جس طرح فوارے میں سے پانی بڑی سپیڈ کے ساتھ نکلتا ہے اسی طرح اس عورت کے جسم سے بڑی سپیڈ سے خون ایک فوارے کی صورت میں بہہ رہا تھا، نکل رہا تھا۔ میرے عزیزوں، معجزہ یہ ہے کہ 12 سال تک اتنا زیادہ خون بہنے کے باوجود وہ عورت اب بھی زندہ تھی، اور میں اس بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کروں گا کیونکہ ہمارا زندہ خدا ہی اچھا مینیجر ہے اور یہ اس کی مینجمنٹ کا طریقہ ہے۔ میرے عزیزوں، کسی بھی شخص میں سے اگر خون نکلنا شروع ہو جائے، ویکنس ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور چند دنوں کے بعد اگر خون مسلسل بہتا رہے تو انسان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، انسان مر سکتا ہے، لیکن خداوند کی شکر گزاری اور خداوند کی مینجمنٹ کے لیے، اس کے اس سارے سسٹم کے لیے، نظام کے لیے میں اس کی شکر گزاری کروں گا، اور وہی لائق پرستش اور لائق ستائش خداوند ہے کیونکہ یہ وہی کر سکتا ہے۔ میرے عزیزو، وہ خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ یہ بہت بڑا ایک معجزہ ہے کہ 12 سال سے لگاتار مسلسل ایک عورت کے جسم سے خون بہہ رہا تھا اور اس کی ڈیتھ نہیں ہوئی بلکہ وہ زندہ تھی، اور یہ سب کچھ خداوند نے کر رکھا تھا اپنی پاک مرضی سے، تاکہ 12 سال کے بعد جب وہ یسوع کے پاس آئے تو خداوند یسوع کا جلال ظاہر ہو اور اس کی ساری بیماری جاتی جائے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، میرا یہ ایمان ہے کہ اگر وہ عورت اتنے سال ادھر ادھر ڈاکٹرز کے پاس نہ جاتی رہتی، وزٹس نہ کرتی رہتی، اور وہ ڈائریکٹ یسوع کے پاس آ جاتی، تو اتنے سال وہ اس بیماری کو نہ فیس کرتی اور اس بیماری کا اسے نہ سامنا کرنا پڑتا۔ میرے عزیزو، مسئلہ اس کی بیماری کا نہیں تھا، مین مسئلہ اس کے ڈیسیجن کا تھا، اس کی اوپینین کا تھا، اس کی رائے کا تھا۔ وہ یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ مجھے صحیح طور پر اس کا حل کس طرح مل سکتا ہے۔ میرے عزیزو، لکھا ہے کہ وہ یسوع کے بارے میں سن چکی تھی، اس نے یسوع کے بارے میں سن رکھا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے اندر الہی ذات کام کرتی ہے، اور جو کچھ یہ چاہتا ہے، جو کچھ یہ کرنا چاہے وہ ہوتا ہے، اور جو کوئی اس کے پاس رحم کی اپیل کرتا ہے یہ اپنا دست قادر بڑھاتا ہے، انہیں چھوتا ہے اور ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرتا ہے۔ یہ نہ صرف ضروریات زندگی دیتا ہے بلکہ زندگی بھی دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو میرے عزیزو، مین جو مسئلہ تھا وہ اس عورت کا یہ تھا کہ اس سے ابھی تک وہ یہ فیصلہ نہیں سکی تھی کہ حقیقت میں مجھے یسوع کے پاس جانا ہے یا مجھے ڈاکٹرز کے پاس جانا ہے۔ 12 سال اسے لگ گئے۔ آج میرے عزیزو، کتنے
آپ میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو خود بھی بیمار ہوں گے، جن کے عزیز و اقارب، بہن بھائی، بیوی، بچے یا خاندان میں سے کوئی بھی شخص بیمار ہوگا، لیکن ابھی تک وہ ڈاکٹرز کو وزٹ کر رہے ہیں، ابھی تک وہ ایک ڈاکٹرز کو چھوڑ کر دوسرے کے پاس جاتے ہیں، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، چوتھے سے پانچواں، اور اسی طرح جگہ پر جگہ جہاں کہیں بھی انہیں بتایا جاتا ہے وہ ڈاکٹرز کو وزٹ کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، وہ پادری صاحبان کو وزٹ کر رہے ہیں، وہ چرچز کو وزٹ کر رہے ہیں، لیکن آج میں گلوریس ٹیلی ویژن کے ناظرین کو یہ کامل امید دوں گا کہ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں یا آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کہ جو جگہ بہ جگہ جا رہے ہیں اور ابھی تک ان کے مسائل حل نہیں ہوئے، تو میرے عزیزے وہ میرے یسوع کے پاس آ جائیں اور با آواز بلند کہیں کہ اے یسوع مسیح ناصری، مجھ پر رحم کر۔ اور میرا ایمان ہے میرا منجی خداوند یسوع مسیح ناصری ان سبوں پر رحم کرے گا جو اس سے رحم کی اپیل کرتے ہیں، جو اسے رحم کے لیے پکارتے ہیں، کیونکہ جب ہم اسے پکارتے ہیں وہ ہماری سنتا ہے۔ اور میرے عزیزوں، وہ کبھی تنقید بھی نہیں کرتا، وہ کبھی اگنور بھی نہیں کرتا، وہ کبھی طنز بھی نہیں کرتا کہ اتنے سال تم نے میرے پاس آنے میں لگا دیے، بلکہ جب بھی جس کسی زندگی کے حصہ میں ہم اس کے پاس جاتے ہیں، اسے پکارتے ہیں، وہ اپنا دستے قادر بڑھاتا ہے، چھوتا ہے، گلے لگاتا ہے، معاف کرتا ہے اور ہماری ضروریات زندگی کو پورا کرتا ہے۔ خواہ ہمارے روحانی مسائل ہوں، خواہ ہمارے جسمانی مسائل ہوں، وہ ان کو حل کر دیتا ہے۔ میرے عزیزو، دوسری بات جو میرے ذہن میں آئی اور میں نے اس بات کو محسوس بھی کیا اور میں کافی دیر یہ سوچتا رہا کہ وہ عورت اپنے دل میں یہ کہتی تھی کہ میں نے اگر یسوع کے پلو کو چھو لیا تو میں شفا پا جاؤں گی۔ یہاں پر ایک بہت باریک مکاشفہ ہے میرے عزیزو، خود کلامی کا۔ جب انسان خود کلامی کرتا ہے، خود کلامی میں قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، پاور ہوتی ہے۔ وہ خود سے کلام کرتی تھی، وہ خود سے یہ کہتی تھی، وہ لوگوں کو نہیں کہتی تھی، خود سے کہتی تھی، اپنے دل میں کہتی تھی کہ اگر میں یسوع کے پلو کو چھو لوں گی میں شفا پا لوں گی۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح ناصری نے ایک سوال بھی اٹھایا تھا۔ خداوند یسوع مسیح ناصری نے کہا کہ مجھے کس نے چھوا؟ اس کے شاگرد جو ہیں، جو اس کے چاگرد تھے، اس کے ساتھ جا رہے تھے یار کے گھر میں، انہوں نے کہا کہ اے ربی، اے خداوند، تو جانتا ہے کہ لوگ تجھ پر گرے پڑتے ہیں، ایک بڑا ہجوم ہے، تو کیوں یہ سوال کر رہا ہے؟ اور شاید آپ بھی یہ سوچ رہے ہوں کہ یسوع کو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یسوع جو سوال کر رہے ہیں میں اس نقطے کو ناظرین آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حقیقت میں یسوع مسیح ناصری یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ چونکہ میں کل شین قدیر ہوں، میں کل شین علیم ہوں، مجھے ہر بات کا علم ہے، میں جانتا ہوں کوئی کیا سوچ رہا ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں کوئی اپنے دل میں کیا کہتا ہے، اور میں ہزاروں دیواروں کے پیچھے، ہزاروں پردوں کے پیچھے کیا ہو رہا ہے وہ بھی میری آنکھیں صاف اور شفاف دیکھ لیتی ہیں۔ حقیقت میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جس نے اپنے دل میں یہ سوچا ہوا تھا کہ اگر میں یسوع کے پلو کو چھو لوں گی تو میں شفا پا لوں گی، میں اس کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ سامنے آئے اور منہ سے اقرار کرے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے جب یہ کہا وہ عورت اس کے سامنے آ گئی۔ جس طرح ہم سوچتے ہیں، جس طرح ہم دعا کرتے ہیں، خداوند اسی طرح ایکٹ اپاؤن کرتا ہے۔ وہ کہتی تھی کہ میں چھو لوں گی، اور خداوند یسوع مسیح نے اسے چھونے دیا، کیونکہ جیسے وہ خود سے کلام کرتی تھی خداوند نے اسی کے کلام کو پورا کر دیا۔ میرے عزیزو، اسی لیے میں نے کہا کہ خود کلامی میں بڑی قدرت ہے، بڑا جلال ہے، بڑی قوت ہے، بڑا اختیار ہے۔ خداوند یسوع مسیح سب کچھ دیکھ رہا تھا، سب کچھ جانتا تھا، لیکن وہ حقیقت میں اس عورت کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر رہا تھا کہ اگر تو یہ کہتی تھی کہ میں یسوع کے پلو کو چھو لوں گی تو میں شفا پا لوں گی، لے میں نے تجھے یہ موقع دے دیا، جیسے تو نے کہا تھا ایسا ہی ہو گیا اور ایسا ہی ہو جائے۔ ہاللیلویہ۔ اور ایسا ہی ہوا۔ میرے عزیزو، جب وہ عورت یسوع کے سامنے آئی، اس نے گواہی دی، وہ یہ بتا رہی تھی اس کے پلو کو چھونے کے وسیلہ سے میری زندگی میں ایک بڑا جلالی کام ہوا ہے، اور خداوند یہ چاہتا تھا کہ
اگر تیری زندگی میں جلالی کام ہوا ہے تو اب میرے نام کو جلال بھی دے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگیوں میں خداوند بڑے جلالی کام کرتا ہے، برکت چھوٹی ہو یا بڑی ہو یا بہت بڑی ہو، برکت ہوتی ہے، معجزہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، شفا چھوٹی ہو یا بڑی ہو، نعمت خداوند نے آپ کو تھوڑی دی ہو یا زیادہ دی ہو، میرے عزیزو یہ تمام خداوند کی طرف سے دی جاتی ہیں، اور خداوند یہ چاہتا ہے کہ اگر خداوند نے آپ کی زندگی میں کوئی جلالی کام کیا ہے، اب آپ کا یہ فرض بنتا ہے، اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اب آپ خداوند یسوع کے نام کو جلال دیں۔ میرے عزیزو، خداوند چاہتا تھا کہ یہ میرے نام کو جلال دے، کہ اس کی زندگی میں کیسا جلالی کام ہوا ہے، تاکہ وہ شخص جس کے ساتھ میں جا رہا ہوں، عبادت خانے کا سردار ہے، جس کا نام یائر ہے، اور جس کی بیٹی 12 سال کی ہے اور وہ بستر مرگ پر ہے، اور یہ شخص شاید ششو پنج میں پڑا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، دیر ہو رہی ہے، کیا بنے گا، تو خداوند یسوع یہ چاہتا تھا کہ یہ میرے جلال کو ظاہر کرے اور میرے نام کو جلال دے، تاکہ اس کے وسیلہ سے جب یہ میرے نام کو جلال دے تو جو ساتھ والا شخص جس کے ساتھ ہم اس کے گھر جا رہے ہیں، تاکہ اس کی بیٹی کی زندگی میں جلالی کام ہو، اس کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جائے، اور اسے یہ پتہ چل جائے کہ پہلے اس کی زندگی میں جلالی کام ہوا، اب میرے خاندان میں خداوند جلالی کام کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، بتھیرے ایسے لوگ ہیں، وہ گواہی نہیں دیتے، وہ خداوند کے نام کو جلال نہیں دیتے، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کی چھوٹی سی گواہی آپ کے ساتھ والے کسی بھی فرد کو اس بات کے لیے تیار کر سکتی ہے یا کر سکتا ہے کہ ہاں، اگر اس کی زندگی میں خداوند نے جلالی کام کیا تو خداوند میری زندگی میں بھی جلالی کام کرے گا۔ اس لیے اپنی گواہی کو مت چھپایا کریں، گواہی چھوٹی ہو بڑی ہو ضرور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ سننے والوں کا ایمان مضبوط ہو اور وہ اس بات کے لیے تیار ہو جائے کہ اگر کسی بہن کی زندگی میں یا بھائی کی زندگی میں یا کسی نوجوان کی زندگی میں خداوند جلالی کام کر سکتا ہے تو میری زندگی میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، اور خداوند سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، بشرطے کہ وہ اپنا دست قادر بڑھائے اور ہمیں چھوئے۔ میرے عزیزو، جب ہم نے اس حوالے کو پڑھا تو 25ویں آیت کے اندر لکھا تھا کہ ایک عورت، ہمیں اس کے بارے میں نہیں معلوم تھا کہ وہ کون تھی، کس کی بیٹی، کس کی بیوی، کس کی بہن، یا کس خاندان سے تعلق رکھتی تھی، کس شہر سے، کس قصبے سے، گاؤں سے، یا کس قوم اور نسل کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ لیکن جب وہ خداوند یسوع مسیح ناصری کے پاس آ گئی اور خداوند یسوع کے پلو کو چھونے کے لیے وہ جھک گئی، اور یہ نقطہ میرے اور آپ کے لیے باعث برکت ہے۔ میرے عزیزو، جو یسوع کے سامنے جھک جاتے ہیں، خداوند ان کی زندگیوں میں جلالی کام کرتا ہے۔ کلام خداوند کے مطابق غرور، تکبر جو ہے وہ موت لے کر آتی ہے، تباہی لے کر آتی ہے، لیکن جن کے اندر عاجزی ہوتی ہے، جو بڑی عاجزی کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ خداوند یسوع کے سامنے جھک جاتے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح ناصری اپنا جلال انہیں دکھاتا ہے، اور خداوند یسوع ان کی زندگیوں میں جلالی کام کرتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ عورت جھکی اور خداوند نے اس کی زندگی کو بدل دیا۔ ہاللیلویہ۔ آج بتھیرے ایسے لوگ ہیں جو تکبر، غرور اور گھمنڈ اور پرائیڈ میں زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداوند آپ کو برکت دے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کے بیٹے اور بیٹیاں بدل جائیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں خداوند یسوع چلتا پھرتا ہوا نظر آئے، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ خداوند کا دست قادر آپ پر بڑھ جائے، تو میرے عزیزو، اس نقطے کو اپنی زندگی میں رکھ لیجئے کہ خداوند یسوع کے سامنے تکبر، غرور، غصے اور گھمنڈ میں کھڑا ہونے کے بجائے جھک جائیے، کیونکہ جب کوئی جھک جاتا ہے خداوند اسے اٹھاتا ہے، اور جب وہ اٹھاتا ہے تو وہ شخص یکسر طور پر بدل جاتا ہے۔ جس طرح اس عورت نے خود کو جھکا دیا، اور جب وہ خداوند یسوع کے آگے جھک گئی، اس کی زندگی میں خداوند یسوع کا جلال ظاہر ہوا۔ ہاللیلویہ۔ تو میرے عزیزوں، میں عرض کر رہا تھا کہ جب وہ یسوع کے پاس آئی تو اسے پہچان مل گئی۔ پہلے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا کہ وہ کون تھی، لیکن جب یسوع کے وہ پاس آ گئی، یسوع نے اسے بیٹی کہہ کر پکارا۔ میرے عزیزو، کوئی بھی شخص کیوں نہ ہو، اور وہ کہیں سے بھی تعلق کیوں نہ رکھتا ہو،
جب وہ یسوع کے پاس آ جاتے ہیں، یسوع کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، یسوع نے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیتا ہے اور وہ یسوع کے ساتھ ایک ریلیشن میں، ایک رشتے میں جڑ جاتے ہیں۔ ناظرین، میں ان تمام لوگوں سے جو آج بھی تاریکی میں، گمراہی میں، اندھیرے میں، گناہ میں زندگی گزار رہے ہیں، یہی عرض کروں گا کہ آپ میرے یسوع کے پاس آ جائیے۔ جب آپ میرے یسوع کے پاس آ جائیں گے، اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیں گے اور مان لیں گے کہ وہ آپ کی زندگی کا بادشاہ ہے اور وہ آپ کا خداوند ہے، تو میرے عزیزو وہ آپ کو اپنی بیٹی اور بیٹا بنا لے گا۔ خداوند مجھے اور آپ کو توفیق بخشے کہ میں اور آپ ان چند آیات میں سے جو ہم نے نکات دیکھے ان پر غور کریں، اور میرا قوی ایمان ہے کہ جب آپ ان نکات پر غور کریں گے، خداوند آپ کی زندگیوں میں ہزاروں برکات لے کر آئے گا۔ خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔